باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ چھ جو مخاطب کے ہیں ان میں سے 3 مذکر اور 3 مؤنث کے ہیں۔ وہ 3 جو مذکر کے ہیں یہ ہیں ضربتا، ضربتما، ضربتم۔ آپ جانتے ہیں کہ بحث ہماری صیغہ سازی کے بارے میں ہے کہ یہ صیغے بنے کیسے ہیں، اور ہم نے تقریباً دوسرے تیسرے درس سے یہ بیان آپ کی خدمت میں کر رہے ہیں کہ جو فعل ماضی کے صیغے 14 ہیں یہ کیسے بنے ہیں، ٹھیک ہے۔ غیب کے صیغے تمام ہوئے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے، اور جو آج کی بحث ہے وہ جناب 6 صیغے جو تھے نا مخاطب کے، حاضر کے، ان کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مخاطب کے جو 6 صیغے ہیں، 3 مذکر کے اور 3 مؤنث کے، ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں، اور پھر آخر میں 2 صیغے متکلم کی ہیں، ایک واحد متکلم کا ہے اور دوسرا جمع متکلم کا ہے۔ ان کے بارے میں بیان کرنا ہے کہ یہ کیا تھے، کیسے بنے، تو لہٰذا آپ کی توجہ کے ساتھ مطلب جو ہے جناب علی بہت ہی پانی پانی ہے، آسان ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، بہت ہی لطف آئے گا۔ ضربت، ضربتا، اگر جان مخاطب کے صیغے نا جی، ضربتا، ضربتما، ضربتم، یہ 3 صیغے کس کے ہیں جناب علی؟ مذکر کے ہیں۔ مذکر مخاطب کے 3 صیغے ہیں، ضربتا، ضربتما، ضربتم۔ ضربتا اس کا معنی جی کہ تو ایک مرد نے گزرے ہوئے زمانے میں، تو ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، ضربتا، ضربتا، تا نہ پڑھنا وہ، کیونکہ پھر تثنیہ کا صیغہ کی طرف کہیں نہ چلا جائے۔ ضربتا، تو ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، تو مخاطب ہے، حاضر ہے، تو ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، کس کا صیغہ جناب؟ مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ یہ ضربتا نا، مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ فعل ماضی سے ہے، صحیح ہے، ثلاثی ہے، مجرد ہے، معلوم ہے۔ ضربتا اصل میں ضربا تھا، ضربتا اصل میں ضربا تھا، مفرد مذکر تھا ضربا، ہم نے چاہا مفرد مذکر مخاطب بنائیں تو تائے مفتوحہ جو مفرد مخاطب کی علامت ہے، تائے مفتوحہ یاد رکھو، بعد میں بھی کام آئے گا۔ تائے مفتوحہ مفرد مخاطب کی علامت ہے، تائے مفتوحہ، اس کے آخر میں لے کر آ گئے اور لام الفعل کو ساکن کر دیا، ضربا کے آخر میں تائے مفتوحہ مخاطب کی لے کر آ گئے، با کو ساکن کر دیا، بن گیا ضرب تا، ضرب تا، بر وزن بن جانا چاہیے فعل تا۔ پھر انشاءاللہ سیٹنگ کرتے ہیں عبارت میں کس کس کے مقابلے میں ہے۔ ضربتا کے بعد اگلا صیغہ کیا ہے جی؟ ضرب تو ما، ضرب تو ما، مانا جی تم 2 مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، مخاطب کے صیغے ہیں نا، لہذا خیال کرو، تم 2 مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، صیغہ جی تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ فعل ماضی سے ہے، صحیح، ثلاثی، مجرد اور معلوم ہے۔ ضربتما اصل میں ضربتا تھا، ضربتما کس سے بنا ہے؟ اصل میں ضربتا تھا، واحد تھا جی، ہم نے چاہا تثنیہ بنائیں، جب تثنیہ کا ارادہ کیا تو 2 بار کہنا پڑتا تھا، ضربتا، ضربتا، پھر ایک سے جو زائد ہے اس کو گرا دیا، ایک کو رکھا ایک کو گرایا، اور اس کے بدلے میں الف جو تثنیہ کی علامت ہے پہلے بھی آئی ہے، الف تثنیہ کی علامت اس کے آخر میں لے آئے، کیا بن گیا؟ ضربتا، ضربتا تھا نا، آخر میں الف آئی تو بن گیا ضربتا،
اب یہ جو ضربتا ہے نا، تثنیہ کا الف یہ مل رہا ہے، مخلوط ہو رہا ہے الف اشباہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، یہ تثنیہ والی الف مل رہی الف اشباہ کے ساتھ۔ الف اشباہ کون سی ہوتی ہے میرے عزیزو؟ ماننا انہوں نے کیا ہے کہ زبر کی آواز کو بڑھانے سے الف کی آواز پیدا ہو تو اس کو الف اشباہ کہتے ہیں۔ مثلا پیچھے ہو نا زبر، تو آپ اس کو تھوڑا کھینچیں گے تو آخر میں ایک الف نکلے گی، الف آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ جیسے اس نے شعر میں بھی کہے گا شیتا تھا، مثلا شیتا سے تھوڑا کھینچا شیتا شیتا، تو ایک آخر میں الف آ گئی ہے، یعنی زبر کو کھینچنے سے الف پیدا ہو تو اس کو الف اشباہ کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہم نے الف لگائی ہے تثنیہ والی ضربتا کے آخر میں، ضربتا، اب یہ تثنیہ کی ہے، یہ الف اشباہ ہے، آپس میں مخلوط ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس اشتباہ کو دور کرنے کی خاطر نا میرے عزیز بھائیوں، الف اور تا کے درمیان میم لے کر آتے ہیں۔ اس اشتباہ اور غلطی سے بچنے کے لیے الف اور تا کے درمیان میم لے کر آتے ہیں، اور میم کی مناسبت سے تا کو ضمہ دیتے ہیں، بن جاتا ہے ضربتما، بر وزن فعل تو ما، پھر وزن ایک دوسرے کے مقابلے میں کتاب سے پڑھوں گا، بتاؤں گا آپ کو۔ ضربتما بر وزن فعل تو ما، ٹھیک ہے۔ اور پھر جو اگلا صیغہ جناب علی وہ ہے ضرب تم ہے میرے عزیزو، ضرب تم، جی اس کو دیکھو یہ کیا تھا، ضرب تم، یہ معنی اس کا یہ ہے تم سب مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، تم سب مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ صیغہ جی کس کا ہے؟ معنی بتانے کے بعد صیغے کی بات کرتا ہے۔ صیغہ جمع مذکر مخاطب کا ہے، فعل ماضی سے ہے، صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے۔ ضربتم اصل میں ضربتا تھا، ضربتم اصل میں ضربتا تھا، مفرد تھا غجان، ضربتا مفرد تھا، ہم نے چاہ جمع بنائیں، 3 بار کہنا پڑتا تھا ضربتا ضربتا ضربتا، پھر ایک سے زائد کو گرا دیا اور اس کے بدلے میں واو جو جمع کی علامت تھی، واو جو جمع کی علامت تھی اس گرانے کے بدلے میں لے آئے، تو کیا بن گیا؟ ضرب تا تھا نا، آخر میں واو آپ نے لگائی تو بن گیا ضرب تو، ضرب تو، ضربتا کے آخر میں واو لگی تو بن گیا ضرب تو۔ جب ضرب تو بن گیا، ٹھیک ہے، واو سے مناسبت کی وجہ سے، واو ہے نا آخر میں، اس کی مناسبت کی وجہ سے اس کے ما قبل کو ضمہ دے دیا، واو کی مناسبت کی خاطر اس کے ما قبل کو ضمہ دے دیا، بن گیا کیا ہوگا جی؟ ضرب تو، ضرب تو۔ یہاں جمع والی واو جو ہے واو اشباہ کے ساتھ مل رہی ہے، ضرب تو کی واو اشباہ کیا ہے؟ واو اشباہ یہ ہے کہ اگر ہم ضمہ کو تھوڑا کھینچ کے پڑھیں تو واو پیدا ہو جائے گی، جیسے الف اشباہ تھی، واو اشباہ کیا ہے؟ ضمہ کو تھوڑا کھینچیں گے، تلانی کریں گے تو پھر واو پیدا ہو جاتی ہے، جیسا کہ شاعر کے شعر سے پیدا ہوا ہے، دنو تو کو اس نے پڑھا ہے دنو تو کو تھوڑا کھینچا نا تو آگے واو نکل آئی، لہذا ضرب تو کی جو واو ہے جمع والی، یہ واو اشباہ کے ساتھ مل رہی ہے۔ کیا کریں اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے؟ کیا کریا؟ میم کا اضافہ کر دیا، بن گیا ضرب توم، ضرب تو نا آخر میں میم کا اضافہ ہے، ضرب توم میرے عزیزو، واو اور میم دو ساکن اکٹھے ہو گئے، واو کو نہ ہم حذف نہیں کر سکتے کیونکہ واو جمع کی علامت ہے، میم کو بھی حذف نہیں کر سکتے، خلاف مقصود لازم آتا ہے، جبکہ کلام میں وہ جو ضمہ ہے وہ واو پر دلالت کرتا ہے، لہذا ضمے کی خاطر واو کو گرا دیا، بن گیا ضرب تم بر وزن فعل تم، ٹھیک ہے۔ آئیے میں اس کا آپ کی خدمت میں نا پڑھتا ہوں کتاب سے بھی، تاکہ مطلب ہمارا آسان انداز میں پہنچ جائے۔
وہ 6 جو مخاطب کے ہیں ان میں سے 3 مذکر اور 3 مؤنث کے ہیں۔ وہ 3 جو مذکر کے ہیں یہ ہیں ضربتا، ضربتما، ضربتم۔ ضربتا تو ایک مرد نے مارا گزرے ہوئے زمانے میں، مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے۔ ضربتا مفرد مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے، صحیح ثلاثی مجرد و معلوم ہے۔ ضربتا اصل میں ضربا تھا، مفرد مذکر غائب تھا ضربا، ہم نے چاہا مفرد مذکر مخاطب بنائیں، مفرد مذکر مخاطب بنائیں، چنانچہ تائے مفتوحہ جو مفرد مخاطب کی علامت ہے، تائے مفتوحہ مفرد مخاطب کی علامت ہے، مخاطب کا صیغہ بنانا چاہ رہے تھے تو تائے مفتوحہ جو مفرد مخاطب کی علامت ہے آخر میں لے آئے اور لام الفعل کو ساکن کر دیا، بن گیا ضرب تا بر وزن کیا جی فعلتا۔ اب وزن ایک دوسرے سے ملاؤ، زاد فاء الفعل، را عین الفعل، با لام الفعل۔ زاد فاء الفعل ہے یعنی فا کے مقابلے میں ہے، را عین الفعل ہے عین کے مقابلے میں آ رہی ہے، با لام الفعل ہے لام کے مقابلے میں ہے۔ تا آخر والی، تا مفرد مذکر مخاطب کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے، تا مفرد مذکر مخاطب کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے اور اس کی منفصل ضمیر انتا ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اگلا صیغے پہ توجہ دو، ضرب تما، ضرب تما تم 2 مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، معنی ہے اس کا صیغہ جی تثنیہ مذکر مخاطب کا صیغہ ہے ضربتما، فعل ماضی سے، صحیح ثلاثی مجرد اور معلوم ہے۔ ضربتما اصل میں ضربتا تھا، ضربتما اصل میں ضربتا تھا، واحد تھا ضربتا، ہم نے چاہا تثنیہ بنائیں لہذا 2 بار کہنا پڑا ضربتا ضربتا، پھر ایک سے زائد کو گرا دیا اور اس کے بدلے میں الف جو تثنیہ کی علامت اس کے آخر میں لے آئے، ضربتا کے آخر میں الف لے کر آ گئے، بن گیا ضربتا۔ پھر یہاں ایک مشکل پیدا ہو رہی ہے، یہ جو تثنیہ کا الف ہے یہ مشتبہ ہو گیا الف اشباہ کے ساتھ، کہ تثنیہ کا الف ہے یہ الف اشباہ ہے۔ الف اشباہ کسے کہتے ہیں؟ زبر کی آواز کو بڑھانے سے الف کی آواز پیدا ہوتی ہے، اس کو الف اشباہ کہتے ہیں کے ساتھ، جیسا کہ شاعر نے اس شعر میں شیتا کو شیتا پڑھا ہے، شیتا کو شیتا پڑھا ہے۔ دیکھو تحکم یا الہی کیف شئتا فانی قد رضیت بما رضیت۔ توجہ، میرے پروردگار تو جیسے چاہے حکم فرما کیونکہ میں راضی ہوں اس پر جس پر تو راضی ہو۔ لہذا اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے الف اور تا کے درمیان، الف اور تا کے درمیان میم لے کر آئے۔ آقا جان الف اور تا کے درمیان میم کو لے کر آئے، ضربتا ہے نا، ضربتا الف اور تا کے درمیان میم لے آئے اور پھر میم کی مناسبت سے تا کو ضمہ دے دیا، بن گیا ضرب تو ما، تا اور الف میں میم لائے ہیں اور پیچھے ضمہ دیا، ضرب تو ما بر وزن فعل تو ما، ضرب تو ما بر وزن فعل تو ما۔ زاد فاء الفعل، را عین الفعل ہے، با لام الفعل ہے، فاء الفعل زاد یعنی فا کے مقابلے میں ہے، را عین الفعل ہے ان کے مقابلے میں ہے، با لام الفعل ہے لام کے مقابلے میں ہے، اور تما تثنیہ مذکر مخاطب کی علامت ہے۔ تما علامتیں یاد رکھو، کام آئیں گی اگلی کتابوں میں بھی۔ تما تثنیہ مذکر مخاطب کی علامت ہے اور فاعل کی ضمیر ہے اور اس کی منفصل ضمیر انتما ہے۔ جمع کا جو صیغہ ہے ضرب تم، اس کا کیا معنی جی؟ تم سب مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں، ضرب تم سب مردوں نے مارا گزرے ہوئے زمانہ میں۔ صیغہ جی جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے، فعل ماضی سے، جمع مذکر مخاطب کا صیغہ ہے فعل ماضی سے، صحیح ثلاثی مجرد و معلوم ہے۔
صحیح ہے، معطل نہیں ہے، ثلاثی ہے، رباعی نہیں ہے، مجرد ہے، مزید فی نہیں ہے، معلوم ہے، مجہول نہیں ہے۔ ضربتم اصل میں کیا تھا جی؟ ضربتا تھا، مفرد تھا۔ کون؟ یہ ضربتا۔ ہم نے چاہا جمع بنائیں، جمع کا ارادہ تھا ہمارا، لہذا 3 بار یا زیادہ کہنا پڑا۔ کیا جی؟ ضربتا ضربتا ضربتا، پھر ایک سے زائد کو گرا دیا، ایک کو رکھا، باقیوں کو گرا دیا، اور اس کے بدلے میں واو جو جمع کی علامت تھی اس کے آخر میں لے آئے، بن گیا ضرب تو۔ ضربتا تک تو وہ تھا نا، ضربتا تو اسی کا تھا ہمارے پاس، واو لگی ایک آگے، ضرب تو، واو سے مناسبت کی وجہ سے، واو جو تو ہے، واو کی مناسبت سے اس کے ماقبل کو ضمہ دے دیا، ضمہ یعنی پیش، بن گیا ضرب تو۔ ضرب تو، یہاں پھر توجہ چاہتا ہوں، ضرب تو میں کیا ہے؟ جمع والی واو، یہ جو تو ہے جمع والی واو، واو اشباہ کے ساتھ مشتبہ ہو گئی، مل گئی، کہ یہ جو واو ہے یہ جمع کی ہے یا آغا جان، یہ واو اشباہ ہے، یعنی وہ ضمے کو کھینچا ہے تو بنا ہے، یہ واو جمع کی کیا ہے، مل رہی ہے باعث۔ جیسا کہ شاعر نے اس شعر میں دنوتو کو دنوتو پڑھا ہے، یعنی یہ واو کیا اشباہ ہے، دنوتو کی واو اشباہ ہے، تو اس میں کیا پتا یہ ضرب تو کی تو کے ضمے کو کھینچ کا ہے تو واو پیدا ہوئی ہے، یہ واو جمع کیا ہے، ملا ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، لہذا جیسا پڑھا گیا ہے، یہ مطلب شاعر نے اس شعر میں دنوتو کو دنوتو پڑھا ہے، یا قوم قد ہو کل تو او دنو تو و بعدہی کال الرجال موتو، اے میری قوم میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا بوڑھا ہونے کے قریب ہوں، اور بوڑھاپے کے بعد موت ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا اس اشتباہ کو دور کرنے کے لیے آخر میں میم کا اضافہ کر دیا۔ ضرب تو ہے نا ہمارے پاس سیگا تھا، اس اشتباہ جو واو اشباہ سے مل رہی تھی، آخر میں ہم نے کیا کیا ہے؟ میم لگائی ہے، ضرب توم، واو اور میم دو ساکن اکٹھے ہو گئے، دیکھو واو بھی ساکن میم بھی، ضرب توم، واو اور میم دو ساکن اکٹھے ہو گئے، واو حذف نہیں کر سکتے، واو کو حذف نہیں کر سکتے، کیوں کہ یہ جمع کی علامت ہے، واو جمع کی علامت ہے، گرائیں گے تو جمع کا صیغہ نہیں رہے گا، اور میم کو بھی حذف نہیں کر سکتے کیونکہ اس کا حذف خلاف مقصود ہوتا۔ اب کیا کرے گا جان؟ اور جب کہ کلام میں ضمہ موجود ہے، ضرب توم، تا پہ ضمہ ہے نا، کلام میں ضمہ موجود ہے جو واو پر دلالت کرتا ہے، ضمہ واو پر دلالت کرتا ہے، اس لیے واو کو حذف کر دیا، بن گیا ضرب تم، ضرب تم بر وزن فعل تم، زاد فاء الفعل، را عین الفعل، با لام الفعل ہے، اور تم جو ضرب تم میں آخر میں تم آیا ہے، جمع مذکر مخاطب کی علامت ہے، تم کس کی علامت ہے؟ جمع مذکر مخاطب کی علامت ہے تم، اور فاعل کی ضمیر ہے، اور اس کی منفصل ضمیر انتم ہے، اور وہ 3 جو مؤنث کے ہیں، ضربتے، ضربتما، ضربتنا، ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں پھر بعد میں بیان کروں گا۔ موفق رہیں، مؤید رہیں میرے عزیزو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔